أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، تندرستی والی، شفا والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی روحانی، جسمانی، وبائی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو کو بھی پورا دیکھا کریں، اور جو دعائیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو یاد کریں اور آگے اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے سبق نمبر 64 سورۃ النازعات اچھے طریقے سے یاد کر لی ہوگی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سبق نمبر 65، یعنی لیسن نمبر 65 میں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ عبس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ انشاءاللہ میں آپ کو صحیح تلفظ اور تجوید کے قواعد کے ساتھ آج آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 20 تک پڑھاؤں گی۔ تو چلیں اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ ہے سورۃ عبس، جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے سامنے کھل چکی ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ عبس، اس کو ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ عبس، سورۃ عبس مکیہ، ٹھیک ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس، عین کو آپ نے وسط حلق سے نکالنا ہے۔ عبس وتولا، عین کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، با کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، سین کو بھی۔ عبس برابر، وتوا کو بھی برابر۔ لام کو کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے بھی، اور اوپر مد ہے، مد جائز، مد جائز کی وجہ سے بھی اس کو کھینچیں گے۔ عبس وتولى ان جاء، ٹھیک ہے۔ اب یہ مد جائز کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہاں پر رکے نہیں ہیں۔ اگر تو ہم یہاں رک جاتے ہیں تو پھر مد نہیں ہوگی۔ یہ مد تبھی پیدا ہوگی جب ہم رکے بغیر آگے ان کو ملا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہاں رک جاتے ہیں تو پھر مد نہیں ہوگی۔ پھر اس طرح سے ہوگا عبس وتولا، صرف کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے۔ ان جاء، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ ان جاءہل، یہ ہے مد واجب، ایک ہی لفظ میں حرف مدہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر ہوگی مد واجب۔ ان جاءہل اعمی، اعمی، عین کو وسط حلق سے نکالیں گے۔ ان جاءہ الاعمی، کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے۔ وما یدریک، وما یدریک لعلہ، وما یدریک لعلہ یزکی، یزکی، وما یدریک لعلہ یزکی۔ ہو کو کھینچیں گے الٹے پیش کی وجہ سے، کیونکہ الٹا پیش اور واو مدہ برابر ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ یزکی، زا کے اوپر زور دیں گے شد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جس طرح یہاں میں نے وتولا پہ کہا ہے، یہ مد ہم تبھی کھینچیں گے اگر ہم یہاں نہیں رکیں گے، آگے سے او پڑھ لیں گے تو پھر مد کھینچیں گے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے لعلہ او یذکر، ٹھیک ہے۔ یہاں نہیں رکے تو اس لیے مد، اگر ہم رک گئے ہیں تو پھر یہ مد پیدا نہیں ہوگی۔ او یذکر، یہاں پہ تھا یزا، زا،
لیکن یہاں پہ زال، زال کو نرمی سے ادا کریں گے زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے، ٹھیک ہے. او یذکروا فتن یہاں پہ ہونا ہے اخفا، ٹھیک ہے. سبق نمبر 22 میں، لیسن نمبر 22 میں اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب کے بارے میں تفصیلی وہاں میں پڑھا چکی ہوں. وہ والے اسباق جو ہیں وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد، تو اس کو بھی آپ اخفا، اظہار، ادغام، اخفا سیکھنے کے لیے آپ اس سبق کو بھی کبھی کبھی سن لیا کریں تاکہ وہ آپ ریوائز کر لیں، تاکہ یہاں پر پھر پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے. او یذکروا فتنفعه الذکریٰ، یہاں پر بھی ذال ہے، ٹھیک ہے. الذکریٰ کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے، الذکریٰ، بس اتنا سا. اما میم مشدد کا غنہ کریں گے، پھر الف مدہ کو کھینچیں گے. اما من استغنا، اما من استغنا فانت، یہاں بھی اخفا، فانت له تصدى، تصدى فانت له تصدى. وما الف مدہ علیک، عین کو وسط حلق سے، اللہ یزکا، وما علیک اللہ یزکا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، من جاء مد واجب. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وَهُوَ، ہا کو اقصا حلق سے، سب سے نیچے والا جو حصہ ہے حلق کا، وَهُوَ يَخْشَى، یخشا فانت اخفا، عنہ یہاں پہ اظہار، ٹھیک ہے. عنہ جلدی پڑھنا ہے، نون کے بعد یہاں کوئی غنہ نہیں کرنا، ہا پڑھیں گے. عنہ تلہا، اقصا حلق پہ جا کے ہا، تلہا، پہلے لام کو ہا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، پھر ہا کھڑی زبر ہا، تلہا. کلا مد جائز، انہا نون مشدد کا غنہ، پھر ہا اور الف مدہ. کلا انہا تذکرہ، تذکرہ. اب مد جائز ہو یا مد واجب ہو، ایک ہی ان کے کھینچنے کی مقدار ایک ہی جیسی ہے، 4 الف کے برابر، ٹھیک ہے. 3 سے 4 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء، مد واجب، ٹھیک ہے. یہاں پر اخفا، فمن شاء ذکرہ فی صحف، ادغام بالغنہ، فی کو کھینچیں گے یا مدہ کی وجہ سے، فی ہا کو وسط حلق سے، فی صحف مکرمہ، مکرمہ، را کو پر پڑیں گے اور ویسے بھی شد بھی ہے، مکرمہ. مرفوعات، ادغام بالغنہ، مرفوع واو مدہ، مرفوعات مطہرہ، مطہرہ. بِأَيْدِي، بِأَي یا لین، پھر یا مدہ، بِأَيْدِي سفرہ، سفرہ. کرام اقلاب، ٹھیک ہے. تنوین کی جگہ، نون کی جگہ پر ہم نے میم کی آواز نکالنی ہے. کرام بررہ،
قتل الإنسان ما أكفر قتل الإنسان ما أكفر یا اخفا کریں پھر الف مدہ کو بھی پڑھیں انسان ما أكفر من أي شيء خلقه من أي شيء خلق یہاں اظہار تنوین کے بعد خا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرنا شیء خلق قاف کو زبان کی جڑ سے خلق من نطفة خلق من نطفة ایسے رک بھی سکتے ہیں اور رکنا چاہیے جو ہے یہاں پر وقف ہے ٹھیک ہے من نطفة خلقه فقدر خلقه ہاں الٹا پیش ہے نا ٹھیک ہے تو اس کو ہو فقدر من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل میم مشدد کا غنہ کریں گے اور سا ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبر قاف کے اوپر ہلکا قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے اور ہو کو الٹے پیش کی وجہ سے کھینچیں گے ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره إذا شاء أنشره ٹھیک ہے ہم نے 20 آیت تک پڑھنا تھا لیکن میں نے 21 اور 22 بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم دوبارہ اس سے آیت نمبر 21 سے شروع کر لیں گے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ انشاءاللہ اگر 22 تک بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما میم مشدد کا غنہ اور الف مدہ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مد جائز ہو یا واجب تو ان کی کھینچنے کی مقدار ایک ہی جیسی ہے اور جہاں پر آپ کو ریڈ کلر پنک کلر نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے جتنی جگہ پر بھی ہے اور جہاں پر آپ کو گرین کلر نظر آ رہا ہے یہ والے حروف جو ہیں یہ پر پڑے جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی جو ہے جہاں پر آپ کو گرین اور پنک یہ دونوں چیزوں کا آپ کو پتا چل گیا ہے تو اس کے علاوہ باقی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں سمجھا دی ہیں تو ایک دفعہ آپ سن لیں کہ آپ نے انشاءاللہ اس کو حفظ کرنے کے بعد یاد کر لینے کے بعد پھر آپ نے اس کو نماز میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے چلیں عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة
كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ٹھیک ہے، چلیں اس کو اس طرح سے انشاءاللہ کوشش کریں گے یاد کرنے کی، یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی نماز میں اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں جی ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. میں تو الحمدللہ آپ کے لیے سبق کے سٹارٹ میں ہی دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی راحت والی زندگی عطا فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کریں اور خاص طور پہ اس چینل کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے اور ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. تو ٹھیک ہے، آپ نیکسٹ سبق کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.